مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ امت میں جو فضیلت والے ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو مقام والے ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور فرمایا کہ نیک اعمال کرو ہے، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک صالح اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو رزق حلال ہے نا، اس کا نیک اعمال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اب کتنا گہرا تعلق ہے ایک جملے کے اندر آپ سارے خلاصے کو سمجھ سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رزق حلال نہ ہو، پاک نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، فرماتے ہیں کوئی بندے کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے حج کیا ہے، آپ نے بہت سارا فلاحی کام کیا ہے، نیک اعمال آپ نے کیے ہیں، لیکن وہ جو لقمہ آپ کے اندر جا رہا ہے وہ حلال کا نہیں، وہ پاکیزہ نہیں، وہ ستھرا نہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی عمل اگر لقمہ حرام کا تیرے اندر جا رہا ہے نا، تو کوئی عمل جو تیرے وجود سے ہو رہا ہے، جو تو عمل کر رہا ہے، کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکیزہ رزق کی کتنی اہمیت ہے۔ اب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کن کو دیا؟ رسولوں کو دیا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں نا وہ کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، خبیث کی طرف نہ جاؤ، واشکروا للہ، پھر فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت بھی مفسرین نے یہ لکھا، کہتے ہیں کہ جو رزق حلال ہے نا وہ اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، یعنی اگر رزق حلال نہ ہو تو اعمال کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے، اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اب پہلے کن کو حکم دیا؟ رسولوں کو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کن کو حکم دیا؟ ایمان والوں کو دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی اسی طرح حکم دیا۔ پہلے میں نے جو آیت پڑھی اس میں کیا تھا؟ یا ایھا الرسول، پھر دوسری پڑھی اس کے اندر کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اب تیسری میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، عام لوگوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو پاکیزہ ہے، جو حلال ہے اسے کھاؤ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ہے، انہ لکم عدو مبین، رب کہہ رہا ہے بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں خراب کرنا چاہتا ہے، تمہاری دنیا و آخرت برباد کرنا چاہتا ہے، اور وہ ذات چاہتی ہے میرا بندہ کامیاب ہو جائے، وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ دنیا و آخرت کے اندر فلاح پا جائے۔ لیکن آج حضرت انسان کی فطرت کیا ہے؟ جس راہ پہ نفس لگاتا ہے اس راہ کی طرف تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن جس راہ کی طرف رب نے چلنے کا کہا ہے، اس کے محبوب نے چلنے کا کہا ہے، حضرت ہماری فطرت قبول ہی نہیں کرتی، ہمارا نفس اس طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جس طرف شیطان لے کے جا رہا ہے جتنی بھی دوڑ لگاؤ گے اس طرف تمہارے لیے خرابی ہے، تمہارے لیے بربادی ہے، اور حضرت انسان کی کامیابی اسی طرف ہے جس طرف چلنے کا حکم رب دے رہا ہے اور اس کا سونا محبوب دے رہا ہے۔ اب آپ نے فائدہ کرنے، دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ برباد ہونا چاہتے ہو یا کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ دیکھیں نا، کس کو نہیں پتا کہ یہ جو میں کھانے لگا ہوں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اتنا تو کوئی حضرت والا پاگل تو نہیں نا، نشہ کر کے تو نہیں نا کوئی کھا رہا ہوتا ہے، پتہ سب کو ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بس فطرت کا غلبہ ہو چکا ہوتا ہے نا کہ بس آئی جائے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے اکثر لوگ احباب کہتے ہیں نا
کہتے ہیں علامہ صاحب دعا قبول نہیں ہوتی ہیں. اب ایک حدیث آپ کو سنا لگوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مطلب کیا ہے؟ میں جدوں بھی دعا منگا اللہ قبول فرمایا ہے. اب دعا کریں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تو نماز پڑھ، یہ نہیں فرمایا کہ تو حج کی طرف جا، یہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلاں نیک عمل کر. اب دیکھو انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. تو سونے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سعد بن ابی وقاص لقمہ پکیزہ کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا. کیا مطلب؟ جب تیرے اندر پکیزہ کھانا جائے گا پھر تیرے اندر سے جو دعا نکلے گی اللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا. یعنی پکیزہ لقمہ اگر تیرے اندر جائے. اب اگلے الفاظ سنو حدیث کے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے سچے ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بھی سچا مانا ہے. اتنے سچے ہیں. لیکن سونے نے قسم اٹھا کے کہا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. اب یہ دیکھو ذرا، یہ حضور کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. فرمایا جس بندے کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے نا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول نہیں کرتا. ایک لقمہ حرام کا چلا جائے ہے تو جس کا صبح بھی حرام کے ساتھ ہی گزارا ہو رہا ہے، رات بھی حرام کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر کس طرح چین آ سکتا ہے؟ اور میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جو وجود حرام کے لقمے سے پلتا ہے نا وہ آگ کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی اس کے لیے جنت کے باغات نہیں ہیں. فرمایا وہ آگ کے لیے زیادہ بہتر ہے.